والے ابو بکر تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے جو الفاظ تھے کہ جو آنے والا ہے اس کی دروازہ کھول اور اسے جنت کی بشارت دو، تو اسے جنت کی بشارت سنا دی گئی کہ امام الانبیاء نے کہا ہے جو دروازہ کھلوا رہا ہے اس کے لیے دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا. اور پھر دوبارہ ایسا موقع ہوا کہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے. پھر حضرت عمر کو جب خبر دی گئی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، دروازہ کھولنے کا کہا گیا تو عثمان آئے اس وقت. کہا یہ جو دروازہ کھولنے کا کہہ رہے ہیں اس کے لیے دروازہ کھول دو، انہیں جنت کی بشارت سنا دو. مصائب اور آزمائشوں کے بعد جو دنیا میں ان سے ان کو واسطہ پڑے گا اس کے بعد یہ جنت میں چلا جائے گا. تو جب دروازہ کھولا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ہم شہادت عثمان میں ان کے مصائب کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پشین گوئی تھی، شہادت کی بھی اور جنت کی بھی. پھر ہوا یہ کہ وقت گزرتا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل احاطہ کے حکمران تھے اور بڑی فتوحات حاصل ہوئی. عمر بن الخطاب کے دور مبارک میں عدل و انصاف کا ایک معیار قائم ہوا. حکومتی نظام آج دنیا میں جتنے بھی چلائے جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ عمر لا کو فالو کیا جا رہا ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قوانین اس وقت بنائے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. عمر بن میمون تابعی رسول تابعی ہیں، وہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں صف میں تھا جس دن حضرت عمر کی شہادت کا معاملہ پیش آیا اور میرے درمیان عبداللہ بن عباس کھڑے تھے. کہنے لگے کہ حضرت عمر کی عادت تھی فجر میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے اور سورۃ النحل کی تلاوت یا اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے. سورہ یوسف پتہ کتنی آیات کی ہے؟ 110. تو ہمارے امام صاحب صرف 10 آیتیں پڑھ دیں نا ایک رکعت میں تو بندے بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا نیند بڑی آ رہی سی، نماز ذرا مختصر پڑھایا. تو نبی علیہ السلام کا عمل بھی یہی تھا. تو آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے. حضرت میمون کہتے ہیں میں اس وقت صف میں موجود تھا. عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب وہ صفوں کو کراس کرتے ہوئے جائے نماز پہ آتے تو لوگوں کو کہتے آتے تھے بھائی صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو. پھر آپ جب جائے نماز پہ پہنچتے اقامت ہوتی آپ نماز پڑھاتے. تو اس دن ایسا ہوا کہ ابھی آپ نے تلاوت شروع ہی کی تھی کہ حضرت عمر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جو کہ محراب میں چھپا ہوا وہ موجوسی ابو لولو جو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اس نے 2 دھاری خنجر سے آپ پر وار کیا. اب قرات بند ہو گئی اور میمون کہتے ہیں کہ چونکہ پہلی صف والے تو یہ معاملہ دیکھ رہے تھے لیکن پچھلی صف والوں کو جب آواز نہ آئی اور ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ آگے کیا ہو رہا تھا تو وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. جیسے امام بھول جائے تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا. تو میمون کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ زخم کی وجہ سے گرے، عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا. پھر اس نے بھاگنا چاہا تو تقریباً 14 کے قریب لوگ جو پہلی صف میں تھے اس خنجر سے اس نے ان پہ وار کیا جن میں سے 7 جام میں شہادت نوش کیے. ایک مسلمان آدمی جس کا نام واضح نہیں تھا یا بعد مدحین نے نام لکھا ہے اس کا، اس نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی کہ چلو کم از کم یہ روکا نہیں جا رہا تو اس کو کسی طرح گرفت میں لے لیں. جب اس نے یہ سمجھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اپنی شہرت پہ اسی خنجر اسی تیزدار آلے سے اس نے وار کیا اور وہ خود واصل جہنم ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جگہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر نماز پڑھا کے عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا یہ سوال کیا پتہ کرو مجھے ماننے والا کون ہے. کہا جی یہ وہی موجوسی ابو لولو ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ